روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، مال کی زکوٰۃ ہے، پراپرٹی کی زکوٰۃ ہے۔ اسی انداز سے میرا اور آپ کا جو جسم ہے، اس بدن کی بھی زکوٰۃ ہے، اور وہ زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ روزہ ہے۔ روزے کی جو حیثیت ہے نا، روزہ جہنم کے سامنے ایک ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان آتش دوزخ سے محفوظ رہتا ہے۔ روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد اس کا اجر اس حدیث کے تحت ایک دیوار بن جائے گی، ایک ڈھال بن جائے گی جو انسان کو جہنم سے محفوظ رکھے گی۔ اس لیے روزہ آتش دوزخ کی ڈھال ہے۔ حدیث نمبر 5، روزہ اور قیامت کی یاد دہانی۔ لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم ہوا ہے اس وجہ سے کہ وہ بھوک اور پیاس کے دکھ کو جان لیں، اور اس طرح ہی آخرت کی ناداری اور حاجت مندی کا ادراک کر لیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے: نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ۔ یہ جو روزہ ہے یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اور یہ فرض ہے۔ فرض کی چھوٹ اللہ کے ہاں نہیں ہے، لیکن اللہ معاف کر دے، اللہ بخشش کر دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ ورنہ جو فرض ہے، فرض کی قضا تو ہو سکتی ہے، فرض کی چھوٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ روزے کی بہت اہمیت ہے۔ میں روزہ نہیں رکھ رہا اس وجہ سے کہ میرا بھائی نہیں رکھ رہا، میں روزہ دار نہیں ہوں اس وجہ سے کہ جس آفس میں جاتا ہوں وہاں کوئی روزہ دار نہیں، میں روزہ نہیں رکھتا اس وجہ سے کہ میری بستی میں 60% لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے۔ تھوڑی سی گرمی، تھوڑی سی تنگی کی وجہ سے میں روزے کو چھوڑ دوں، بھئی یہ میرا ایمان مجھے اجازت نہیں دیتا۔ اس وجہ سے روزے کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ اللہ نے فرض کیا ہے کتب علیکم الصیام، تو اس اہمیت کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے روزہ جو فرض کیا ہے اس وجہ سے فرض کیا ہے کہ فقیر اور غنی کے درمیان مساوات ہو جائے۔ غنی جو ہے نا، مالدار جو ہے، جو امیر ہے، وہ روزہ رکھنے کے بعد مزہ چکھ لے، بھوک کا، پیاس کا۔ جب وہ یہ مزہ چکھ لے گا نا تو یقیناً وہ فقیر کو ضرور حق دے گا، کیونکہ مالدار عموماً جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو مال دیا ہوتا ہے، وہ کھانا چاہے، وہ اچھا لباس پہننا چاہے، وہ جس لذت کو بھی چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے روزہ فرض اس لیے کیا کہ غنی اور فقیر کے درمیان مساوات برابری ہو جائے، کہ وہ روزہ رکھنے کے بعد عام دنوں میں بھی ان فقیروں کا احساس اس کے دل میں پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ نے مال دیا ہے، اس مال میں سے ان غریبوں کا بھی حق ہے، ان یتیموں کا بھی حق ہے، ان مسکینوں کا بھی حق ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ فلسفہ رکھا ہے، تو امیر کو بھی غریب کو بھی روزہ رکھنا چاہیے، تاکہ جس وجہ سے جو فلسفہ ہے مساوات کا وہ برابر ہو جائے۔ آگے ہیں روزہ اخلاص کا امتحان ہے۔ اللہ نے جو روزہ فرض کیا ہے نا، وہ اس وجہ سے فرض کیا ہے تاکہ بندوں کے اخلاص کو اللہ چیک کر لیں۔ فریج میں فروٹ ہے، دودھ ہے، کھانے پینے کی بہترین اشیاء موجود ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، حلال چیزیں کھانے کو میسر ہیں، لیکن کھا نہیں رہا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم پورا کر رہے۔ پانی بھی ہے، شربت بھی بنا سکتا ہے،
لیکن پی نہیں رہا، کیوں؟ اللہ کے حکم کو پورا کر رہے۔ یہ اخلاص ہے، اور اخلاص کی دولت جسے نصیب ہو جائے وہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے، اس اخلاص میں اللہ کا قرب ہے، اللہ کے ساتھ دوستی ہے۔ اس لیے بھائی روزہ ضرور رکھا۔ اعضائے جوارح کا روزہ، روزہ صرف پیٹ کا ہے، یا روزہ کان کا بھی ہے، یا روزہ آنکھ کا بھی ہے، یا روزہ دماغ کا بھی ہے۔ اللہ نے جتنے اعضاء آپ کے بنائے ہیں ہر اعضاء کا روزہ ہے۔ صرف روزہ رکھ لیا پھر موسیقی سن رہے ہیں، روزہ رکھ لیا زبان سے غیبتیں کر رہے ہیں، بیہودہ الفاظ باہر نکال رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو یہ روزہ تو نہیں ہوا۔ اس روزے کے بارے میں بتایا گیا کہ جو روزہ رکھ کے اپنا کان، اپنی زبان، اپنا دماغ، اپنے جسم پر جتنے اعضاء ہیں ان اعضاء کو غلط استعمال کرتا ہے، یہ روزے کا حق نہیں ہے۔ روزے کا حق یہ ہے کہ آپ کے پیٹ کا جس طرح روزہ ہے، اسی انداز سے آپ کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں ہر اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے۔ روزہ اور شہوت نفسانی کا خاتمہ، روزہ خواہشات نفسانی اور طبیعت کی خواہشات کو کمزور کرتا ہے، دل کو پاک کرتا ہے، بدن کے جتنے اعضاء ہیں اس میں صفائی لے کے آتا ہے۔ جب آپ کو بھوک لگے گی، جب آپ کو پیاس لگے گی، جب آپ کے اندر کمزوری آئے گی، تو یقیناً اللہ کی محبت پہلے سے زیادہ آئے گی، یقیناً نیکی کرنے کو دل زیادہ کرے گا، یقیناً اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے کا مزہ آئے گا۔ تو روزہ رکھنے کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں اور روزہ فرض بھی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو رکھنے کی توفیق دے۔